الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 14واں درس ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے. اس سے پہلے کی چیزیں اگر کسی کو معلوم نہیں ہے، محبت کا تقاضا معلوم ہونی چاہیے. اگر پہلے کی چیزیں معلوم نہیں ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ پتہ ہونا غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ جب سے نبوت ملی، نبوت کے بعد سے کیا ہوا، چیدہ چیزیں معلوم ہوں. سب چیزیں تفصیل سے تو بتاؤں گا لیکن اس میں سے چیدہ چیزیں ذہن میں رہ جائیں گی تو انشاءاللہ وہ اس سے زندگی میں عمل کرنے میں بھی فائدہ ہوگا. اور سیرت کا درس صرف واقعات کی نوعیات کو، واقعات کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہ سنیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ کے ذکر سے زندگی میں خیر پیدا ہوگی، زندگی کی آفتیں تکلیفیں کم ہوگی، ٹوٹیں گی، ختم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت پرستی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو کیا ہوگا. یہ آج جو نبوت کا بیان ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی اس میں چند ایک چیزیں ہیں. آج مختصر ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ ہر 10-45 منٹ کا ہی ہو، اس سے زیادہ کا نہ ہو، تاکہ 45 منٹ 1 گھنٹے کے بعد عام طور پہ لوگ بور ہو جاتے ہیں. پچھلا درس کافی لمبا ہو گیا تھا تو لیکن وہ تو ایک موضوع کی چاشنی ہے، اور سارے لوگ اہل محبت نہیں ہوتے، سب سننے والے کچھ فارمیلٹیز والے بھی ہوتے ہیں تو ویسے سن نہیں سکتے. تو چلو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ہر بندے کا عذر ہے، آزار ہے، تو اس لیے ایسی بات کر رہا ہوں. آگے موضوع نکلا تو ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو 4 گھنٹے بھی سنا. پچھلے رمضان کے اندر، یہ رمضان گزرا، اس سے پچھلے رمضان کے اندر میں نے پچھلے رمضان بھی نہیں، کسی رمضان کے اندر رات 12 بجے بیٹھے، بس یہ میں نے کہا بہت ہو گیا. گھما کے دیکھا، گردن گھما کے دیکھا تو 3:30 بجے تھے، 3:30 بج رہے تھے. یہ کیا ہوا؟ نہ ہمیں پتہ لگا نہ مجھے پتہ لگا. سامنے بیٹھے تھے ان میں سے 2-4 لوگ اٹھ کے گئے تو میں نے یار تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، بس کرو. دیکھا تو 3.5 گھنٹے، ایسے ایک دفعہ 4 گھنٹے بھی بیٹھے تو پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ ہو جاتا ہے، سامعین کی تقاضے کے اوپر ہوتا ہے. لیکن یہ چونکہ ایک علمی بات بھی ہے، عملی بات بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 37 برس کے ہوئے، 38 برس کے ہوئے، 35 برس کی عمر میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی. کعبۃ اللہ میں نقش و نگار کے حوالے سے یہ بتانا تھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر نقش و نگار جو بنائے تھے وہ کیا تھے. وہ یہ تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوئی تھی، حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوئی تھی، اور فرشتوں کی کچھ تصویریں بنائی ہوئی تھی، فرضی تصویریں. ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی فرضی تصویریں بنی تھی، کوئی حقیقی تصویریں نہیں تھی تو ان کو دیکھ کر بنائی گئی ہوں. تو ان کی تصویریں تھیں، اور اس حالت میں کہ وہ تقسیم بالازلام جسے کہتے تھے، ایک حرام قسم کا قرہ تھا وہ ڈالا کرتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے تو اندر دیکھا تو کہنے لگے، ساری تصویریں مٹا دیں، ساری تصویریں مٹائیں، لیکن حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی تصویروں کو چھوڑ دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کو کیوں چھوڑا؟ کہا مجھے شرم آتی ہے، مجھے ان کی تصویر والوں سے حیا آتی ہے کہ ان کی تصویروں کو میں کیسے مٹاؤں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے وہ تصویریں مٹوائیں، پانی ڈال کے ان تصویروں کی سیاہی کو پگھلا کے اور پھر اس طریقے سے مٹایا. تو حضرت عمر نے فرمایا کیسی ظالم قوم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یاد نہیں ہے، کیسی ظالم قوم ہے کہ جو انبیاء نے کیا نہیں ہے تصویریں بنا کے ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو خانہ کعبہ کی کو مرصع کرنا ایسے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 38 برس ہوئی تو 38 برس کی عمر سے لے کے 39 اور 40 برس کی عمر کی ابتدا، یعنی 37 برس کے بعد سے لے کے 40 برس تک ایک واقعہ ہوا، اور یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہونا شروع ہو گئی. حبب الی الخلا،
مجھے خلوت محبوب کرا دی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کو کوئی بڑی نعمت ملنے والی ہوتی ہے تو اس کو خلوت محبوب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ گناہ کی طرف مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے تب بھی اس کو خلوت محبوب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہونے لگی۔ اب غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ غار حرا حرم شریف سے 5 سے 7 کلومیٹر دور ہے۔ حرم شریف سے، حرم شریف کا باب السلام ہے۔ میرا پورا ارادہ تھا تصویریں آپ کو دکھاتا، میرے کمپیوٹر میں اور کمپیوٹر میں گڑبڑ ہے، اس میں آپ کو دکھاتا کہ کہاں پر حضرت خدیجہ کا گھر تھا، اور حضرت خدیجہ کے گھر میں کس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ جو پچھلی صدی کے اندر وہ مسمار ہو گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر آ گیا۔ باب السلام ایک دروازہ ہے، اس کو باب بنی شیبہ کہتے تھے، باب الشمس بھی اس کا نام پہلے تھا، پھر باب بنی شیبہ پڑ گیا، پھر باب السلام پڑ گیا۔ تو باب السلام کا جو دروازہ ہے، اس دروازے سے نکلتے ہی سامنے ایک لائٹوں کے لیے کھمبا لگا ہوا ہے، اس کھمبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، حضرت خدیجہ کا۔ میں نے تصویریں آپ لوگوں کو دکھائی تھی، تو وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ دکھا دوں گا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ اور یہاں سے غار حرا ابھی اس کے سامنے 3 سرنگیں بنائی ہیں، 3 سرنگوں، شیخ سدیس کا گھر بنانے کے لیے سرنگیں بنائی ہیں انہوں نے۔ تو ان سرنگوں سے گزر کے سامنے جائے تو سامنے غار حرا ہے یہاں، لیکن اس کے لیے غار حرا کے لیے گھوم کے جانا پڑتا تھا۔ تو غار حرا وہاں سے 5 سے 7 کلومیٹر اس کا غار حرا کا جو پہاڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے تھے۔ یہ 300 فٹ کی اونچائی پر ہے غار حرا کا، 300 سے 400 فٹ کی اونچائی پر، اور خلوت غار حرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو گئی۔ آپ وہاں جایا کرتے تھے۔ غار حرا میں ہی کیوں جایا کرتے تھے؟ دروازہ تھوڑا سا کھول دیں۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وہ غار حرا میں آیا کرتے تھے، اور غار حرا میں آ کر عبد المطلب عبادت کیا کرتے تھے۔ اور عبد المطلب سے پہلے عبد مناف وہ بھی غار حرا میں آ کے عبادت کیا کرتے تھے، کہ یہ ایسی غار تھی کہ جس میں کوئی خاص سہولت ہوتی ہوگی۔ تو آج اگر ہم اس کی تصویر ساتھ دیکھتے تو اور بھی مزہ آتا، لیکن بس ہو گیا تو اس میں لذت اور ہوتی، مزہ اور ہوتا۔ تو غار حرا میں آپ ابھی تو غار حرا کو بڑا خوبصورت سا بنا دیا، اس میں نیچے ٹائلیں لگا دی، اور ہمارے ساتھی ہیں جدہ کے رہنے والے، وہ غار حرا میں گئے تھے، انہیں وہاں پہ جا کے کیفیات بتائیں کہ بڑی مشکل سے ایک آدمی پورا آتا ہے۔ میرے بڑے بھائی بھی وہاں پر گئے، وہاں پر جا کے انہوں نے کہا صرف دو بندے، ایک آگے اور ایک پیچھے کھڑا ہو کے نفل پڑھ سکتا ہے۔ وہاں پر 40 دن گزارنا، راتیں گزارنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کے لیے جایا کرتے تھے، ایک چلہ لگا کے آیا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت میکائیل کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا۔ کیسے محسوس ہوتا تھا؟ دیکھیں یہ تو شہر ہے نا، اب اگر پنجاب کے کسی گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پر کس قدر خاموشی ہوتی ہے، اگر کوئی سانس بھی لیتا ہے تو، اگر کوئی خراٹے لے رہا ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بالکل خاموشی ہوتی ہے۔ تو یہ جو خاموشی کے اندر کوئی بھی آواز آتی ہے نا تو انسان کو ایسا معلوم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے جیسے مکھی بھن بھناتی ہے نا، بھیں 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 کرتی ہے، تو مجھے ایسی آواز آتی تھی، کبھی ایسی آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، ایسی آواز آتی تھی، اور کبھی یہ آواز آتی تھی کہ آپ اللہ کے برحق اور آپ کے اللہ کے برحق رسول ہیں، کبھی اس نوعیت کی آواز آتی تھی، لیکن میں اس پہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ 3 برس تک یہ آواز آتی رہی۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ نبوت کے 3 برس بعد بھی حضرت میکائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آگے پیچھے رہے، بعض روایت میں ایسا بھی آتا ہے، لیکن بہرحال یہ 3 برس حضرت میکائیل آپ کے ساتھ رہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے جو ان 3 برس کا مسلسل ہے کہ آپ 40 دن کا کھانا لے کے جاتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ پنیر اور زیتون لے کے جایا کرتے تھے کہ یہ جلدی جو ہے خراب نہیں ہوتا، زیادہ دیر تک استعمال ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کا سالن لے کے جایا کرتے تھے اور اس کی روٹی لے کے جایا کرتے تھے، لیکن اس میں تطبیق یہ ہے کہ وہ 40 دن تک تو چل نہیں سکتا، تو ایسا ہوا ہوگا کہ
آپ کے گھر میں بنا ہوگا اور آپ نے توشہ تیار کروایا، وہاں لے کے چلے گئے اور وہاں لے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کھا لیا، پھر 40 دن تک وہی روغن زیتون کا اور یہ پنیر استعمال فرمایا کہ زیادہ عرصہ چل جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توشہ اختیار کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، اپنے لیے اچھا انتظام کرنا، یہ کوئی منع نہیں ہے، یعنی کہ ایسی چیز استعمال کرنا جو کہ زیادہ فائدہ مند ہو دیر کے لیے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے بھی توکل کیا ہے۔ ہمارے بزرگان دین آج تو بہت سہولت ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ پورے 6 دن کا روزہ رکھتے تھے، اور کبھی جوش آتا تھا تو پورے 3 ہفتے کا، کبھی 1 مہینے کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ روزہ کیسے روزہ؟ یکم کو کھایا، اب 30 کو کھانا ہے، ٹھیک ہے، 30 دن روزہ رکھتے تھے۔ تو ایسے ایک بزرگ تھے، ان کے ہم باقاعدہ آج کل بھی ایسے مشائخ موجود ہیں۔ میں بچپن میں ایک بزرگ کی صحبت میں رہا، تو انہوں نے ہمارے ماموں بھی ان کی صحبت میں آئے تھے، تو ان کو خواب میں نے ان کی زیارت ہوئی کہ بھئی ان سے بیعت ہونا ہے۔ تو وہ ویسے ہی ہمارے پاس راولپنڈی میں آئے، تو راولپنڈی میں آئے اور مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، فوجیوں کی مسجد۔ یہ کون ہے؟ میرے والد صاحب، یہ پیر اسلم صاحب ہیں۔ یہ پیر ہے نا؟ میں تو خواب میں دیکھا تھا ان سے بیعت ہوتے ہوئے۔ تو انہوں نے میرے سامنے کی بات ہے، میں ان کے مدرسے کی خدمت کیا کرتا تھا، شاید اسی خدمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے خود مدرسے والا بنا دیا۔ تو میں مدرسے کی خدمت، چھوٹا ہوتا تھا تو بچیوں کا مدرسہ تھا، تو میں اندر چلا جاتا تھا پرچیاں لے کے، اور چونکہ رہائشی بچیاں تھیں تو سب کے لیے کھانا لے کر آنا، کسی کو ٹافیاں منگا رہا ہے، کوئی چپس منگا رہا ہے، کوئی پاپڑ منگوا رہا ہے، تو وہ میں بادشاہ ہوتا تھا سب کا۔ تو ایسے معاملات تھے۔ تو میں نے خود ان کے منہ سے سنا، کہنے لگے میں نے آج 7واں دن کچھ بھی نہیں کھایا۔ حضرت آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ تمہیں بھوک کا فائدہ بتا دوں نا تو تم کبھی بھی کھانا نہیں کھاؤ گے، تمہیں پتہ نہیں چل سکتا بھوک کا کیا فائدہ۔ تو ایسی ایک بزرگ تھے، انہوں نے ان کے تکیے کے نیچے روٹی رکھی ہوئی تھی۔ کہ حضرت آپ تو 2 ہفتہ روزہ رکھتے ہیں، یہ روٹی کیوں رکھی ہوئی؟ کہ بس چپ کرو۔ روٹی انہوں نے ہٹا دی، متعلقین روٹی ہٹا دی، وہاں سے یہ روٹی خامخواہ رکھی ہوئی ضائع ہو رہی، وہاں سے ہٹا دی۔ تو ڈانٹا اپنے متعلقین کو، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو روزہ میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں؟ اللہ کی مدد کے سہارے پہ رکھتا ہوں، ورنہ میرا تو اتنا بھی آسرا نہیں ہے کہ میں ایک وقت کی روٹی چھوڑ دوں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے سب سے پہلے یہ ہوا کہ خواب آنا شروع ہوئے، حضرت میکائیل کا ساتھ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہونا شروع ہو گئی۔ بعضی دفعہ حضرت میکائیل کی آواز آتی تھی، آواز آتی یا محمد، بعض مرتبہ نور نظر آتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہنوں سے شدید نفرت ہونا شروع ہو گئی، بت پرستوں سے شدید ترین نفرت ہونا شروع ہو گئی، بلا وجہ، کوئی ایسی وجہ سامنے نہیں، کوئی ان کی بری عادت کہ ان سے شدید قسم کی نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 40 دن کا عرصہ پورا کیا۔ 40 دن کا عرصہ پورا کرنے کے بعد یہ بعض روایتوں میں 12 ربیع الاول، بعض روایتوں میں 17 رجب، بعض روایتوں میں 16 اور 17 رجب کی درمیانی رات، اور بعض روایتوں میں 17 رمضان، پر جو تاریخ کی ہے۔ 12 ربیع الاول کو ترجیح دی علماء نے، اس وجہ سے ترجیح دی ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ 40 برس کی عمر میں انبیاء کو نبوت ملتی ہے، تو 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس پوری ہو رہی تھی۔ یا 8 ربیع الاول کو بھی ترجیح دی ہے کہ آپ کی پیدائش کے بارے میں اجماع ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہو گئی تھی۔ اور جو تیسری روایت ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 17 رمضان کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس 6 ماہ کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ تو اکثر علماء نے اس کو ترجیح دی ہے آج کل کے موجودہ۔ تو 17 رمضان ہو یا 12 ربیع الاول ہو یا 17 رجب ہو، جو بھی رات ہو، رات سے صبح ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر غار حرا سے باہر تشریف لائے۔
پائے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی آواز آئی ہے، یا محمد. آپ نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، پھر آگے دیکھنا شروع کیا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا. روایت میں ایسا ہی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، پہلے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، پھر سامنے دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا. غارے پہاڑ سے نیچے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. میں پہاڑ کے پاس کھڑا ہوں، میں پہاڑ کے پاس میں کھڑا تھا. میں نے پہاڑ سے دیکھا اتنے چھوٹے چھوٹے بندے. تو وہ جو گاڑی والا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو تم نظر آئے چھوٹے چھوٹے، وہ کوئی بوری چھوٹی رکھی ہوئی ہے، کوئی چھوٹی سی بوری. تو بوری نہیں ہے، وہ بندے ہیں. وہ دیکھو حرکت ہو رہی ہے، چل رہے ہیں. میں نے دیکھا واقعہ وہ بندے وہ اتنا اوپر. تو آپ نے دیکھا کوئی نیچے کوئی ایسا بندہ ہوگا. ہمارے آقا اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھ رہے ہوں. چشمے تصور کیجئے، اس پہاڑ کو ذہن میں لائیں. تو ایسے راستے، ابھی تو راستے بنا دیے، اس وقت تو راستے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ بھی. تو اوپر دیکھا، جب اوپر دیکھا تو ایک بہت بڑا فرشتہ، ایسا بڑا فرشتہ دیکھا کہ آپ کو ہیبت طاری ہونا شروع ہو گئی. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا. یہ آتا ہے کہ چونکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے ایک کرسی کے اوپر یا ایک تخت کے اوپر. اس نوعیت کی روایتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے تو جبریل نیچے آئے. نیچے آ کے انسان کی صورت اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا، پڑھو. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، فرمایا اقرا ما انا بقارئ. تو اٹھایا اور آپ کو گلے سے سینے سے لگا اور پھینچا. ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ سینے سے لگا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات نازل ہوئی. اس میں بے شمار باتیں ہیں. یہ جملہ میں بولنا نہیں چاہتا، اختلافی چیزیں ہیں، بہت سے اختلافات ہیں. اس لیے بولتا ہوں کہ کل کو کوئی اور آپ کو بتائے کہ بھئی اس میں یہ بھی ہوا تھا تو آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے یہ چیزیں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے پہلی مرتبہ ما انا بقارئ کا مطلب یہ تھا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. دوسری مرتبہ ما انا بقارئ کا مطلب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو دوسری مرتبہ جب سینے سے پھینچا اور پھر فرمایا ما انا بقارئ، مطلب میں صحیح سے پڑھ نہیں سکتا. تو تیسری مرتبہ جب پھینچا، گلے سے لگا کے دبایا، تو سینے سے لگا کے دبایا تو فرمایا ما انا بقارئ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ ایک مطلب ہے. دوسرا علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ ما انا بقارئ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے. تو بار بار فرمانا یہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا، اور نبوت اور قرآن کا ثقل، کلام الہی کا ثقل، اس کا وزن ہونا بہت بھاری تھا. تو بڑا مشکل تھا اس چیز کو اٹھانا اس وجہ سے. اور یہ 2 توجیحات علماء نے لکھی ہیں. ایک توجیہ میرے ذہن میں آئی اور مجھے اس کے لیے زیادہ سوچنا نہیں پڑا، میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا چلو سنا دیتا ہوں. مجھے کہیں سے ملی نہیں یہ توجیہ اور میں اس کو زیادہ ڈھونڈ بھی نہیں سکا، مجھے کچھ زیادہ وقت نہیں مل سکا. تو وہ توجیہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر نا، دنیا کے عہدوں کے اندر، میں نے دنیا کے عہدے بھی دیکھے، دنیا کے عہدوں کے اندر انسان خود ایفرٹ کرتا ہے مجھے یہ جگہ سیٹ، یہ والی سیٹ مجھے ملنی چاہیے، میں اس سیٹ کا اہل ہوں، مجھے یہ ملنی چاہیے. اور دین کے شعبوں کے اندر میں نہیں پڑھانی بڑی کتاب، میں چھوٹی کتاب پڑھاؤں گا. میرے استاد جی ہیں مولانا عبدالرحمن میمون صاحب، ان کو بخاری شریف مل رہی تھی. کہنے لگے جیسے کہ آپ بخاری پڑھائیں گے، یوں نیچے گرے اور میں بخاری پڑھاؤں گا. اٹھے میں بخاری پڑھاؤں گا. شیخ صاحب ادھر بیٹھے تھے، شیخ الحدیث صاحب، اور تھوڑے مار کے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا. میں نہیں بخاری پڑھا سکتا، میں نہیں پڑھا سکتا. روتے ہوئے آدھا گھنٹہ روتے رہے. میٹنگ بند ہوگی، آدھا گھنٹہ روتے. پھر اٹھے، اٹھ کے کہنے لگے میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا ورنہ میں نہیں پڑھوں گا.
تو سجی فرماتے میں گیا اپنے شیخ کے پاس. میں نے کہا سجی مجھے حضرت مفتی سکھروی صاحب کے پاس کہ مجھے بخاری شریف جلد ثانی دے دیں تو میرے لیے کیا ہوگا. تو کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں اہل نہیں ہوں, میں بخاری نہیں پڑھا سکتا. بھائی یہ بتاؤ تم نے مشکات پڑھائی ہے؟ میں خوش ہو گیا, میں تو مشکات نہیں پڑھائی. تو میں نے مشکات نہیں پڑھائی تو میری جان چھوٹ گئی. میں نے کہا نہیں پڑھائی. اچھا تم نے ہدایہ پڑھائی ہے؟ کہاں ہدایہ کی 4 جلدیں تو پڑھائی ہیں. کہاں پھر تم بخاری پڑھاؤ, تمہیں اللہ کی طرف سے ذمہ داری مل رہی ہے. تو کہنے لگے میں وہیں ٹھہ گیا, میں قدموں میں پڑ گیا. حضرت آپ منع کرتے ہیں, جب اللہ کی طرف سے مل رہا تو میں کیسے, میں کون ہوں تو منع کرنے والا؟ میں مجرم ہوں گا تو میں منع کروں گا. تم نے ہدایہ پڑھائی ہے, اتنا عرصہ پڑھائی ہے 4 جلدیں, تو اب تمہیں پڑھانا ہوگا. تو دینی عہدہ جب ملتا ہے تو انسان انکار کرتا ہے, یہ اس کے ذمہ دار ہونے کی دلیل. نا مجھے خلافت ملنی چاہیے, میں خلافت کے بعد میں جو کام کروں گا نا وہ دنیا دیکھے گی. تو یہ آدمی عہدے کا اہل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ آدمی عہدے کا اہل نہیں ہے. تو جو دین کا عہدہ ہے, دین کا عہدہ ہے, اس کی اہلیت جیسے بادشاہ بن جانا اور یہ سب دین کے عہدے ہیں, خلیفہ بن جانا دین کے عہدے ہیں, اس کے اندر بڑی تفصیل ہے. تو میرا جو ذاتی خیال ہے کہ آپ کو ولایت اولیاء ملی ہوئی تھی, تو آپ مانا بقائی نہیں, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں اہل نہیں ہوں. نہیں, آپ کو پڑھنا ہے, پھر سینے سے پھینچا, آپ کو پڑھنا ہے, آپ کو پڑھنا ہے. جب اس طرح زور لگایا گیا تو یہ میری ایک ذاتی رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے غلط کی ہو. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ, شدید قسم کی گھبراہٹ طاری ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ گھبراہٹ طاری ہوئی کیونکہ نبوت کا اعلیٰ ترین مقام ملنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سے میں نے شاید بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو انوارات ہیں, ان انوارات کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. چنانچہ کئی برس ہو گئے کوئی اندر ان دیواروں سے اندر نہیں اتر سکا, قبر شریف کی دیواروں کے اندر نہیں اتر سکا. 150 برس پہلے میرے استاد جی نے ایک بتایا, 150 برس پہلے کہ ایک بچے کو اتارا کہ تم قبروں کی صفائی کرو. اس نے صفائی رسیوں سے اترا, اس نے قبر شریف کی صفائی وغیرہ کی, اس کو پھر رسیوں سے واپس کھینچا, باہر نکلا, تھوڑی دیر کے بعد اس کا دل پھٹ گیا, وہ مر گیا. قبر پہ جو انوار و برکات ہیں تو آپ کی ذات کے اوپر کیا انوار و برکات ہوں گے. تو اس قدر انوار و برکات کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا, اس قدر کہ براہ راست اللہ کا کلام آپ کے سینے پر اترے جیسا کسی نبی کے سینے پر نہیں اترا. ان کے اوپر تو کتاب براہ راست آئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر براہ راست کلام اللہ جاری ہوا. بتا چکا ہوں کلام اللہ قرآن مجید کیا ہے, نہیں بتایا تو پھر بتا دوں گا. تو کلام اللہ براہ راست جاری ہوا تو گھبراہٹ ہونا ضروری تھی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا زبردست جواب دیا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا, فرمایا کہ فرشتے کو دیکھ کر ہیبت میں مبتلا نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ کیا ہوا تھا, یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالے کالے کفار کے ساتھ رہتے تھے, بتوں کو پوجنے والوں کے ساتھ رہتے تھے, شراب پینے والوں کے ساتھ رہتے تھے, تو ان میں آپ کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تھا. لیکن جب آپ جبریل کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اتنا اونچا ہوں, تو گھبراہٹ طاری ہوگی, اتنا بڑی ذات ہے میری, اتنا بڑا مقام ہے میرا. مجھے اس کی مثال یوں سمجھ میں آئی, ایک آدمی ہے وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر سے چڑھ کے دیکھتے ہو تو ڈر لگتا ہے گر نہ جاؤں, ٹھیک ہے, اس کو اب جہاز پہ بٹھا دیں اور جہاز بادلوں سے اوپر وہ نیچے دیکھے گا تو کیا کرے گا, ہائے ربا میں مر گیا, کہ میں تو نہیں بچتا, تو اتنا اوپر آ گیا. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, بیٹھ تو گیا کھڑکی کے ساتھ, میں نے کہا نا بابا بہت مشکل ہے, آنکھیں بند کر کے کمر اس طرف پھر کے بیٹھا. تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک حضرت جبریل کے آئینے میں دیکھ لیا تھا. اللہ اکبر. تو یہ اس طریقے سے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. یہ بڑا اہم, بڑا زبردست مضمون ہے. اگر اس کو سمجھ لیں, خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں سمجھ لیں کہ عورت کا کتنا بڑا کردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی,
مجھے چادر دے دو، رضائی دے دو. میرے ساتھ یہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار ہو گیا اس کی وجہ سے، اور آپ نے چادر لی. پوچھا کیا ہوا؟ ہوا کہ میں اپنے اوپر خوف کو مسلط ہوتا دیکھ رہا ہوں اور مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے قصہ. حضرت خدیجہ کو بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ کا بڑا مشہور خطبہ ہے، میں اگلی دفعہ سنوں گا. بڑا مشہور خطبہ ہے. آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مسکینوں کا خیال رکھنے والے ہیں. ابو طالب غریب تھے آپ کے چچا، آپ نے ان کا خیال کیا. حضرت علی کو اپنے پاس لے لیا. مسکینوں کا حضرت زید بن حارثہ کو لے کر آگے تھے. مکہ کے جو مسکین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال کرتے تھے. آپ امین ہیں، آپ امانت میں دیانت کرنے والے ہیں اور آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا. تو یہ الفاظ سن کر آپ کو بڑی تسلی ہوئی. اور اوپر سے دوسری تسلی یہ ہوئی کہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر اوڑے ہوئے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑے ہوئے اٹھ جا بس کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہی ملنے کے بعد یہ معاملہ ہوا. پھر وہی ملنے کے بعد جب اس نوعیت کا معاملہ ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی چیزیں دیکھ کے آپ سے نکاح کیا تھا، یہ معاملات دیکھ کے تو شادی کی تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لٹایا اور خود وہاں سے اٹھی. ایک بہت بڑا راہب تھا عداس نام کا ایک بہت بڑا راہب تھا. عداس نام کے ایک راہب کا قصہ پہلے گزر چکا ہے ہماری سیرت کے درس میں. وہ عداس اور تھا، یہ عداس اور ہے. تو یہ بہت بزرگ آدمی تھا، بڑا ہی بزرگ آدمی تھا، نصرانی تھا. حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا رہنے والا تھا یہ آدمی عداس. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئی تو حضرت خدیجہ تو عرب میں بڑی مشہور تھی کہ مالدار اور پیسے دھن دولت کے حوالے سے بڑی مشہور تھی حضرت خدیجہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئی عداس کے پاس، اور عداس کے پاس جا کے اندر آنے کی اجازت مانگی کہ میں اندر آنا چاہتی ہوں اور میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. تو عداس کی آنکھوں میں فالج تھا تو اس کی آنکھیں کھل نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے یوں آنکھوں کی پلکیں پکڑی اور یوں کھولا. کہنے لگا لگتا ہے کہ قریش کی سردار خدیجہ کی آواز ہے، تو اس کو کہ آگے آ جائے، میں کم سنتا ہوں، اونچا مجھے سنائی دیتا ہے، تو پاس آ کے مجھے بتائے. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ عداس کے پاس گئی اور کہا کہ میرے شوہر جن کا نام محمد ہے، ان کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ ایک فرشتہ نظر آیا جس نے اپنا نام جبریل بتایا. جبریل یہ ہمارے لیے پرانا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے پرانا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ جن کو فرشتوں کا پتہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، جن کو نہ حضرت عیسیٰ کا پتہ ہو نہ حضرت موسیٰ، صرف یہ پتہ ہو حضرت ابراہیم ایک نبی تھے، ان کو اللہ نے ایک کتاب دی تھی، بس جن کو یہ پتہ ہو، تو ان کے سامنے فرشتوں کے نام، تو جبریل کا نام جیسے اس نے سنا، بت پرستوں کی بستی میں تو کس کا نام لے رہی ہے؟ کہا کہ جبریل آئے. جبریل قدوس 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 ہے، یہ تو پاکیزہ پیغمبر، پاکیزہ، یہ تو انبیاء اور اللہ کے درمیان رابطے کا کام کرنے والا فرشتہ ہے. جو حضرت جبریل سب سے زیادہ آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل 400 مرتبہ آئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل 26,000 مرتبہ آئے ہیں. 26,000 مرتبہ. تو یہ تو کس کا نام لے رہی ہے؟ کہا یقیناً یہ شیطان ہے. اس بستی میں جبریل کہاں سے آئے گا؟ وہ تو اس قدر پاکیزہ ہے، وہ آئے گا تو یہ بستی ساری انوار سے منور ہو جائے گی. ایسا کر یہ میری کتاب انجیل لے جا. جب دوبارہ وہ فرشتہ جو کہہ رہے وہ آئے تو یہ کتاب سامنے رکھ دینا، تو شیطان ہے وہ فوراً بھاگ جائے گا. شیطان ہے وہ فوراً بھاگ جائے گا، اور اس شیطان نے تمہارے شوہر کو مجنون بنایا ہوا ہے. وہ والا عداس تو پہچانتا تھا، اس والے عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر میں بھی بتا رہا ہوں، تو کہا کہ لے کے جاؤ. اگر تو وہ مجنون ہوا، یعنی کہ اس کے اوپر جنون، شیطان نے جنون طاری کیا ہوا ہے، تو
اس کا مطلب ہے یہ کتاب جیسی سامنے رکھو گے وہ شیطان بھاگ جائے گا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ واپس گئیں، گھر گئیں، اور گھر جا کے آپ جیسی دروازہ کھولا تو ذہن میں یہ ہے کہ میرے شوہر کو شاید الگ رہنے کی وجہ سے جنون ہو گیا ہے، اس نوعیت کی بات سوچی. تو جیسے آپ داخل ہوئے تو حضرت جبریل بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو پڑھا رہے تھے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. مجنون نہیں ہے. وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون. اور تو فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہے، فتنے میں مبتلا نہیں ہے. تو حضرت خدیجہ نے وہی انجیل رکھی اور کہا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ کے اوپر، واقعتاً آپ مجنون نہیں ہیں، چلیے میرے ساتھ عداس کے پاس. تو اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عداس کے پاس لے کر آئیں اور کہا کہ یہ ہیں جن کے اوپر جبریل نازل ہوئے اور یہ معاملہ ہوا. عداس نے ایک اور طریقہ بھی بتایا پہچاننے کا. وہ یہ پہچاننے کا طریقہ بتایا کہ شیطان خلوت کے اندر آ جاتا ہے، میاں بیوی کی خلوت میں شیطان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جاتا نہیں ہے. اور جو فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین اور جو دیگر فرشتے ہوتے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. تو میں ایسا کر دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلا کے اور پھر سر سے دوپٹہ اتار دینا، سر سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھا اور سر سے دوپٹہ اتارا. کہ جب آپ کو وہ فرشتہ نظر آئے تو اس وقت مجھے بتا دیجیے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ران پہ سر رکھا تو گود میں سر رکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں مجھے نظر آ رہا ہے. تو خدیجہ نے اپنی چادر اتار دی سر سے. اب وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اب وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا. خدیجہ نے فرمایا میں قربان جاؤں آپ کے اوپر، آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں اور واقعتاً جبریل وہ شیطان نہیں ہے. اور بعض جگہوں پر یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت خدیجہ نے اپنی عقل سے کیا تھا، اپنے شعور سے کیا تھا. اور علماء نے بڑی توثیق کی ہے حضرت خدیجہ کے اس عمل کی. حضرت خدیجہ نے محض اپنی عقل لڑا کے اس عمل کو کیا پتہ چڑھانے کے لیے کہ وہ حضرت جبریل ہیں یا شیطان ہیں. اور یہ اس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا. یہ معلوم ہوا کہ عورت اگر چاہے مرد کی زندگی تباہ کر سکتی ہے، بیوی اگر چاہے مرد کی زندگی بنا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے امتحان میں کوئی شخص مبتلا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کو سید الانبیاء اچانک بنا دیا جائے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت لمبا واقعہ میں مختصر بتاتا ہوں، یہ نکل جائے گا. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کسی نے بڑی خدمت کی تو خوش ہو گئے. فرمایا کیا مانگتا ہے؟ کہا میں باقی باللہ بننا چاہتا ہوں. کہا نہیں کچھ اور مانگا. نہیں میں باقی باللہ بننا چاہتا ہوں. کہا باقی باللہ بننے کے لیے تو میں نے 80 سال کا مجاہدہ اٹھایا، تو 8 منٹ میں کیسے بنے گا؟ کہا نہیں میں باقی باللہ بننا چاہتا ہوں. آ جاؤ. پھر ان کو لے کر گئے. ایک طریقہ ہوتا ہے توجہ ڈالنا. وہ توجہ ایسے ڈالی گئی کہ سامنے بیٹھ کر مرید کو سامنے بیٹھ کے آنکھیں بند کر دی جاتی ہے. اب دل سے اس کے اوپر روشنی پھینکی جاتی ہے. توجہ ڈالنا یہ مختلف مشائخ کے ہاں مختلف طریقے سے ہوتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ہمارے اکابرین منع کرتے ہیں. تو توجہ ڈالو. توجہ ڈالی. توجہ ڈالتے گئے 2 گھنٹے کے بعد کمرے سے 2 بندے نکلے اور دونوں باقی باللہ بنے ہوئے تھے. دونوں کی شکل ایک، دونوں کا چہرہ ایک، لیکن ایک باقی باللہ پرسکون تھا، دوسرا باقی باللہ بے چین تھا. تھوڑی دیر بعد وہ باقی باللہ جو دوسرا تھا اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہوا. اس کا دل پھٹ گیا، برداشت نہیں ہو سکا، مر گیا. تو ولایت کا مقام اچانک سے مل جانا یہ برداشت نہیں ہوتا. بشر عافی کو اچانک اللہ نے ولایت کا مقام دیا، اچانک اللہ نے ولایت کا مقام میں جوتے اتار دیے. نہیں، زمین پر جوتے پہن کے نہیں چھوڑ سکتا. تو ایسا جو اچانک ولایت کا مقام ملے تو یہ حال ہے. اچانک انبیاء سید الانبیاء، رسول سید الرسول بن گئے تو کیا ہوگا؟ اس وقت دلاسا دینے والی بیوی تھی، اس وقت دلاسا دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. کہا یہ تو وہی فرشتہ جو حضرت موسیٰ پر آیا کرتا تھا. علماء نے یہاں پہ کہا حضرت عیسیٰ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو صاف سا جواب ہے دوسری روایتوں میں حضرت عیسیٰ کا نام بھی لیا ہے. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ کو عالم الغیب مانتے ہیں
کہ ان کے اوپر جبریل نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ ان کو ڈائریکٹ اللہ سے بات پتا چلا کرتی تھی، لہٰذا وہ عالم الغیب ہے، ان کے اوپر وحی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اللہ کا حصہ ہیں، اللہ کے لیے تو وحی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ اس لیے۔ لیکن دوسری روایتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک بھی آیا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے گی، کہا یہ مجھے میرے وطن سے نکالیں گے، میرے آبائی وطن سے نکالیں گے، جس سے جہاں میری نسلیں در نسلیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک نسل اسی جگہ مکے میں رہ رہی تھی، کتنے سال؟ تقریباً 3000 سال یا 4000 سال سے جگہ پر آباد ہیں، اور مجھے ہی نکال دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ ہاں یہ تجھے نکالیں گے، تو اس کے لیے تیار رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تشفی ہوئی، پھر اس کے بعد انقطاع وحی کا زمانہ ایک آیا، جس میں بہت سے مدارج ہیں، لیکن وہ خالصتاً اصلاح کے معاملات ہیں اس کے اندر، تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، جسے فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لے کہ وحی کا انقطاع ہو گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ پریشان ہو گئے، فرمایا کہ کبھی میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا، اور پہاڑ پر چڑھ کے میرا دل چاہتا تھا میں اپنے آپ کو گرا لوں۔ جو سالک کے اوپر کبھی قبض کا معاملہ آتا ہے تو وہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ جاتے اور جی چاہتا کہ گرا لوں، تو جبریل آتے، یا محمد انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو مجھے صبر آ جاتا، چین آ جاتا کہ وہی جو نازل نہیں ہو رہی تھی اس کی وجہ سے یہ پریشانی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضرت علی نے ایمان قبول کیا، پھر حضرت علی کو دیکھ کر حضرت جعفر بن ابی طالب جو ان کے بھائی تھے انہوں نے ایمان قبول کیا، اور پھر اس طریقے سے حضرت طلحہ نے ایمان قبول کیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کیا، ان لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ان کے ایمان کی قبولیت کے حوالے سے میں انشاءاللہ تفصیلات بتاؤں گا کہ ابو بکر صدیق نے کیسے ایمان قبول کیا۔ تو یہ 3 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں کیا کیا واقعات ہوئے یہ میں اگلی دفعہ انشاءاللہ بتاؤں گا، ابھی شروع ہو گیا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ 3 سال کے جو عرصے کے اندر جو واقعات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایمان قبول کیا، تو یہ دار ارقم میں ہوئے۔ دار ارقم یہ صفا پہاڑی کے ساتھ تھا، تو صفا پہاڑی کے اندر کے سامنے ایک ستون ہے، اس جگہ پر ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، تو یہاں پر دار ارقم ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پر سب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اور تقریباً 3 برس کے اندر کوئی 25 سے 35 صحابہ نے ایمان قبول فرمایا۔ تو ان کے کچھ واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ میں درس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس کو محض واقعات کی چاشنی نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا کا ذکر ہے، اور آقا کے ذکر کے ساتھ چاشنی نہ ہو تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ آقا کے ہمارے کوئی اپنے دوست کا قصہ سناتا ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، یار اس کا دوست ہے، یار جب وہ ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں، ہم یاسین گل کے قصے سناتے ہیں تو مزہ آتا ہے، یار وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو ہمارے آقا ہیں، ان کے قصوں میں چاشنی کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن چاشنی کو مقصود نہ بنائیں، مقصود یہ بنائیں کہ میں اللہ کے حبیب کا ذکر ہو جائے، اللہ کے حبیب کی یاد تازہ ہو جائے، تصور میں اس جگہ پہ پہنچے، دیکھیے گا کتنا جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی طرف